बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और आप काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश पर मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ कि RL2 की क्या अहमियत है और RL2 की वजह से जो मामलात क्लेमेंट्स जो पाकिस्तान आए थे इंडिया से हिजरत करके, उनकी ज़मीनों के जो फ्रॉड्स हुए हैं वो कैसे होते हैं और उनकी हमारे पास क्या मदावा है और किस तरीके से हमें ये हल करना चाहिए। इससे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम मामलात आप तक क्लियरली पहुंच सकें, वीडियोस पहुंच सकें। और बेल आइकॉन क्लिक करना ज़रूर उसको क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो RL2 के बारे में बहुत ही दोस्तों ने सवाल किया और इस वजह से मैं ये ख़ास तौर पे लेक्चर दे रहा हूँ। और दिस इज़ अ वेरी रेयर लेक्चर एंड यू विल नॉट फाइंड ऑल द confined things about the rehabilitation and the cases about the evacuous property आपको नज़र नहीं आएगी। और इससे बराबर इस्तेफादा पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ इंडिया के दोस्त भी करेंगे, क्योंकि वो भी मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं और क्योंकि लॉज पाकिस्तान और इंडिया के आपस में एक जैसे हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कानून शहादत और इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड भी एक ही है और इंडियन पीनल कोड भी एक ही है, सिर्फ नाम चेंज है और काफ़ी सारे कवानीन आपस में मिलते जुलते हैं। तो मेरे लेक्चर्स का इस्तेफादा यकीनन इंडियन दोस्त भी कर रहे हैं। तो RL2 क्या था? पाकिस्तान जब 1947 में बना तो उस वक्त वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को मजबूरन पाकिस्तान हिजरत करना पड़ी। तो उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी तो वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वादा हुआ था कि पाकिस्तान के जो महाजरीन इंडिया से आएंगे और इंडिया के पाकिस्तान से जाएंगे तो उनका एक हम रिकॉर्ड रखेंगे प्रोड्यूस यूनिट्स के हिसाब से, जो आज तक चले आ रहे हैं। प्रोड्यूस यूनिट्स के हिसाब से हम दोनों ममालिक एक दूसरे को इसकी इंफॉर्मेशन देंगे और उसके मुताबिक यहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी जो इंडिया में प्रॉपर्टी है किसी शख्स की, वो स्टेट के पास चली जाएगी और वो उनको दे दी जाएगी जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं। और इसी तरह जो पाकिस्तान से जो प्रॉपर्टी लोग छोड़ कर गए हैं उनकी प्रॉपर्टी इंडिया से आने वाले मुसलमानों को मिल जाएगी। तो इस तरह ये रिहेबिलिटेशन के कवानीन यहाँ पाकिस्तान में भी बनाए गए और इंडिया में भी बनाए गए और ये दोनों ममालिक के लिए प्रॉब्लम्स है। तो पाकिस्तान को पहले डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया भी साथ ही डिस्कस हो जाएगा। तो ये हुआ कि पाकिस्तान को प्रोड्यूस की गई यूनिट्स के हिसाब से RL1 सेंट्रल रिकॉर्ड सेंटर जो है लाहौर में, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के साथ RL1 के फलां शख्स कासिम नामी शख्स का इतना प्रॉपर्टी थी और वो अब स्टेट के पास आ गई है और ये आपके पास रिकॉर्ड पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि प्रॉब्लम ही इतना ज़्यादा था और आज़ादी की वजह से काफ़ी कत्ल गारत हुई, मैं उन शहदा को भी सलाम पेश करता हूँ जो इस पाकिस्तान बनाने में यहाँ पर शहीद हुए और उनके जितने भी वारसान इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक बहादुर कौम हैं और पाकिस्तान के लिए हमेशा बायस फ़ख्र रहेंगे और हमारे लिए भी बायस फ़ख्र रहेंगे। तो फिर यहाँ पर वो लोग कोई पाकिस्तान के किसी कोने में गया, कोई किसी कोने में गया और उनके प्रॉब्लम यहाँ पर आए। तो सबसे पहले उन्होंने प्रोसीजर क्या था, ये प्रोसीजर मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो सके। तमाम लॉयर जो नए इस मामला को नहीं जानते हैं उनको भी बेसिक पता चल जाए कि क्या होता है और आप लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जो इस किस्म की क्लेम्स में अभी तक फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर आकर जो लोग बचे उन्होंने अपना क्लेम आकर जमा कराया तहसील ऑफिस में अपने ज़िले में, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी थे। क्लेम फॉर्म उन्होंने आकर जमा कराया कि जनाब ये हमारा क्लेम फॉर्म है, हमारा इंडिया के फलां मौजे में इतनी प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी अब हमें यहाँ पर दे दी जाए। अब जब यहाँ आकर क्लेम उन्होंने दाखिल कराया तो पटवारी के पास तहसील ऑफिस उसका क्लेम फॉर्म नंबर लगा, डायरी नंबर लगा। डायरी नंबर लगने के बाद वो फिर वापस भेज दिया गया सेंट्रल रिकॉर्ड रूम लाहौर में और वहाँ पर उन्होंने फिर जाकर
کلیئر کٹ یہ دیکھا کہ کیا اس کا RL2 کے ساتھ مطابقت ہے یا نہیں، اور وہ مطابقت کرنے کے بعد وہاں ڈیری فارم لگا، ڈیری نمبر لگا، اور اس کے بعد انہوں نے واپس اسی تحصیل میں جہاں سے کلیم فارم آیا تھا، کلیم کیا تھا، وہ انہوں نے بھیجا کہ اس کے اتنے یونٹس وہاں پر زرعی تھے، اتنے بارانی تھے، اتنی پراپرٹی اس کو دے دی جائے۔ وہاں پر پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ پٹواری اس کی تصدیق وغیرہ کرنے کے بعد وہ جو وہاں پر جو آفیسر تھے قانون کو جو تھا اس کا مقابلہ کرتا تھا، مقابلہ کرنے کے بعد وہ پراپرٹی جو ہے RL2 انتقال نہیں ہوتا تھا، RL2 ایک فارم تھا، اس فارم کو پر وہ درج کر دیتا تھا کہ اس کا اتنا کلیم ہے اور یہ اس کی ملکیت ہو گئی۔ اب جو RL2 ہوا کرتے تھے ایک پٹواری کے پاس ہوا کرتا تھا اور ایک مالک کے پاس آ گیا اور دوسرا تحصیل آفس میں اس کو جمع کرا دیا گیا۔ اب بہت پرابلم ہے کہ یہ نیکسٹ آگے چل کے یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کا RL2 گم ہو گیا ہے تو اس کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یا آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی RL2 میں تھی، کیونکہ کاغذات بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور لامحالہ جو لوگ وہاں سے آئے تھے ان کو اسٹیبلش ہوتے ہوتے 20-30 سال لگ گئے۔ اب ماشاءاللہ کافی سارے دوست جو باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوورسیز ہیں، ان کے بھی میسیجز آئے، تو جس وجہ سے میں یہ تمام دوستوں کی فرمائش پر اور اپنی بھی نالج کو مزید بڑھانے کے لیے آپ کو لیکچر دے رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، کافی سارے ریہیبلیٹیشن ایکٹ بنا 1952 سے، تھوڑا سا پروسیجر سٹارٹ ہوا کیونکہ قائد اعظم فوت ہو گئے، لیاقت علی خان فوت ہو گئے، تو ملک کو تھوڑا کنسولیڈیٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگ گیا۔ 1948 میں جنگ بھی ہو گئی پاکستان انڈیا کی، تو 1952 میں تھوڑے سے لاز بنے، اس کے بعد چلتے چلتے تمام مختلف ایکٹس بنتے گئے، کمپنسیشن کیسے دی جائے گی، تو اس کو ڈیولپ کرتے کرتے اس تمام قوانین کو آخر میں 1975 دا ایویکوئی پراپرٹی اینڈ ڈسپلیس پرسن ریپیلڈ ایکٹ 1975 میں ان سب کو پچھلے والوں کو ختم کر دیا گیا اور ایک ہی قانون بنا دیا گیا کہ جس کے مطابق یہ کیسے کیسے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کیا کیا ایوب خان نے اپنے دور میں 1960 میں آ کر یہ کلیئر کٹ ایک نوٹیفیکیشن دیا کہ جن لوگوں کے کلیم بچے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک کہیں ایڈجسٹ نہیں ہوئے، تو ان کی پراپرٹی جہاں پر بھی ہے کہیں پر پاکستان میں اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہاں پر انڈیا میں خاص طور پہ قوانین ایسے بنے کہ انڈیا میں اب یہ پرابلم نہیں ہے، پاکستان میں ابھی تک چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے کافی سارے فراڈ بھی ہوئے ہیں وہاں پر، اندرا گاندھی دور میں وہاں پر یہ کلیئر کٹ کہہ دیا گیا کہ اس کو ختم کریں اور فائنلائز کر دیں، جس کا جتنا حق بنتا ہے۔ ایک کٹ آف ڈیٹ دے دی گئی، کٹ آف ڈیٹ کے بعد میرا خیال ہے ابھی وہاں پر لٹیگیشن بہت کم ہے اور پاکستان میں ابھی تک ہے۔ تو ایوب خان کے دور میں پھر آ کر یہ نوٹیفائڈ آفیسرز بن گئے اور 1975 میں نوٹیفائڈ آفیسرز نے ان کلیمز کو RL2 کو کلیئر کٹ کر دیا۔ یہاں پر بھی ایک اور ٹرمز استعمال ہوتی ہے PTD فارم، تو PTD فارم کو بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک جو دو قسم کی پراپرٹی تھی کہ ایک شخص آیا وہاں سے پاکستان میں، جب آیا انڈیا سے ہجرت کر کے، تو یہاں پر اس کے رہائش کا کوئی مکان نہیں تھا، یہاں سے بھی رہائشی مکان جو ہندو صاحبان کے تھے وہ بھی پاکستان سے چلے گئے، تو وہ مکانات کیونکہ پاکستان کی تحویل میں آ گیا، ان کو مکانات دیے جانے تھے، تو رہائش کی صورت میں ان کا پہلے پروویژنل ٹرانسفر آرڈر ایک کیا گیا رہائش کے لیے، مکان کے لیے۔ تو ایک پروویژنل ٹرانسفر آرڈر ہوا کہ یہ جو مکان ہے یہ فلاں شخص کو، خوشی محمد کو، دین محمد کو، محمد قاسم کو، یا کسی شخص کو جو پاکستان میں پہنچا ہے انڈیا سے ہجرت کر کے، اس کو یہ تصدیق کرنے کے بعد پروویژنل ٹرانسفر آرڈر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی تصدیق کے بعد پرماننٹ ٹرانسفر ڈیڈ PTD ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ PTD کے بارے میں کافی سارے مسائل بھی ہیں، لٹیگیشن بھی چل رہی ہیں۔ تو PTD پرماننٹ ٹرانسفر ڈیڈ ہوا کرتی تھی، تو اس کے مطابق آپ کو PTD فارم کے مطابق وہاں پر ملکیت دے دی جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دس از دا بیک گراؤنڈ فرام وچ دا لٹیگیشن arises ڈیو ٹو دا RL2 پاکستان میں ہوتی ہے، RL1 وہ جو کلیم وہاں پر آیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک کسی شخص کا اگر کوئی پراپرٹی اسے نہیں ملی RL2 میں،
تو وہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا RL2 آپ کے پاس ہے. This is the confirmed thing that RL2 was prepared by the Patwari of that halqa, and if you are going to get that property at this time, that this means that that Patwari would have been died, اور وہ آپ کو نہ ملے. اور اب پاکستان میں بھی خاص طور پہ ریونیو بورڈ نے ان لیٹیگیشن کو بڑھانے کے لیے اب بالکل ختم کر دیا ہے کہ وہ جو RL2 کا جتھا جو وہاں پر موجود ہوا کرتا تھا تحصیل میں، اس کو ڈپٹی کمشنر آفس میں اپنی تحویل میں رکھ دیا گا. نو پرسن ہیز ایکسیس ٹو اٹ. تو آپ اگر وہ حاصل آپ کے پاس ہے تو پھر تو آپ سول دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارا کلیم تھا RL2 فائنلی ہمارا بن گیا تھا اور اس کے بعد یہ ہماری پراپرٹی نہیں دی گئی تھی. RL2 جب بن گیا، دس از دا میوٹیشن، یہ ایک انتقال ہے. وہ انتقال آپ کا کہیں نہیں جا سکتا. لیکن اگر آپ کیونکہ پرابلم میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوگا. ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا مسائل آئے ہوئے ہوں گے. تو اس کے بعد اگر ابھی آپ کے پاس RL2 ہے اور وہ پراپرٹی کیونکہ اس میں خسرہ وغیرہ ہر چیز ہوگی، تو وہ اگر اس کا عمل درآمد نہیں ہوا تو عمل درآمد بھی کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو فراڈ کیا گیا تو پھر آپ صرف ایک ریمیڈی ہے، اگر فراڈ کر کے کسی اور کے نام چلے گئی ہے تو آپ سول کورٹ میں جاؤ گے. تو مثال کے طور پر اگلی ایک بات ہے کہ آپ RL2 کا ریکارڈ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو ریکارڈ نہ ہونے کی صورت میں آپ کے پاس ایک یونیک آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جو شاید آپ کو کہیں سے نہ مل سکے. وہ آپ سول دعویٰ کریں گے کہ ہمارا فلاں فلاں نمبر کا کلیم تھا، ہمارے پاس یہ چھوٹا موٹا کاغذ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا RL2 کلیم ہو چکا ہے اور کلیئر ہو چکا ہے. ہمارے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے اور اس کی ڈیکلیریشن ریکارڈ طلب کروائیں گے آپ. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر پہلے ہوا کرتے تھے، آپ ڈپٹی کمشنر ہوں گے تو ڈپٹی کمشنر، یا شاید میں سال دو بعد پھر کوئی چینج ہو جائے. تو ابھی جو آج کی ڈیٹ میں وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا اور ان کے ریکارڈ روم کو آپ فریق بنائیں گے. وہاں سے ایک بکس آئیں گی اور وہ سیلڈ ہیں، وہ سیل عدالت کے سامنے وہ کھلے گی اور پھر آپ کی RL2 وہاں سے نظر آ کر پھر اس کو آپ کو اس کا ایگزیبٹ لگا کر اس کے ضابطہ کاپی جاری کرنے کے بعد پھر اس کو سیل کر دیا جائے گا. سو the record of RL2 cannot be opened without the order of the civil court یا ہائی کورٹ سے ہو سکتا ہے. اگر آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے تو well and good, this is a good thing for you. تو آپ سیدھی سادھی ڈائریکشن وہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ جناب ہمارا RL2 بھی موجود ہے، ہمارے پاس یہ کاپی بھی ہے اور یہ اس میں ہماری اپلیکیشن اس کے عمل درآمد کی ہے. ابھی تک وہ سینٹرل گورنمنٹ کی پراپرٹی میں ایڈجسٹ ہونا ہے، ابھی سینٹرل گورنمنٹ ہے تو ابھی تک ہمیں نہیں ملا. تو یو ول بی لکی انف ٹو گیٹ دیٹ ریلیف فرام دا کورٹ. تو ہائی کورٹ سے یہ ڈائریکشن کی جا سکتی ہے. ایسے آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے کہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. وہاں پر قانون کے مطابق آپ کو ڈائریکشن حاصل کرنی پڑتی ہے اور ڈائریکشن صرف اسی صورت میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہو یا عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہو یا کسی آفیسر کو آپ نے کوئی ڈائریکشن دلانی ہو. تو دس از آل the summary of the RL2 which I can discuss with you in the shape of this video. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ساروں چیزوں کو سمرائز کروں اور آپ کو بتاؤں کہ RL2 کے لیے آپ کیسے اور کہاں پر اپنی ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ میری ویڈیو سننے کے بعد آپ کے کچھ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ خود بھی اس معاملات کو سمجھتے اور بہتر جانتے ہیں. آپ اپنا ریکارڈ آپ سینٹرل ریکارڈ روم لاہور سے بھی بہت مشکل ہے، وہاں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے. اور اگر آپ RL2 کے مسئلے میں تو یقیناً ان تمام سٹیجز سے آپ کے اور آپ کے بزرگ گزرے ہوئے ہوں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا اور مزید اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھ سے ضرور اپنا حکم فرمائیے گا. اینڈ I will be always pleased to help you out from any type of matter. Thank you very much. پاکستان زندہ باد.